بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت عطا فرمائی اور جہان والوں پر آپ علیہ السلام کو برتری عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کئی طرح کے معجزات عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا صاف پانی جاری تھا پناہ دی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام بیت الحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس میں ایک اونچی جگہ جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہیں پرورش پائی، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی نشانیاں واضح ہو رہی تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت اور انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے دعوت دین کا کام شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ کئی معجزات بھی عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑ کے مریض شفا یاب ہو جاتے، آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ بے شک یہ واضح معجزات تھے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، لیکن قوم کے لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنے کفر پر جمے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاتے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین کرو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے دین پر غالب کر دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے کفر کیا، اس وقت صرف حواری ہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک مطالبہ رکھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آتا ہے، اور جب ہم نے حواریوں کو حکم دیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگے، ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے جو ہم اول ہیں اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہمیں رزق عطا فرما دے کہ تو سب عطا کرنے والوں سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم لوگوں پر کھانا نازل فرمانے والا ہوں، لیکن جو اس کے بعد انکار کرے تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو میں نے جہان والوں میں کسی کو نہ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور لوگ پھر بھی انکار کریں تو وہ سب ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا نازل فرمایا۔ اس کے بعد حواریوں کا ایمان مضبوط ہو گیا سوائے ایک شخص کے۔ ادھر یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور لوگوں کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی قدر دیکھ کر خائف تھے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ یاد رہے کہ یہ لوگ پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے۔ یہ لوگ اس وقت کے بادشاہ کے پاس گئے جو یہودیوں میں سے تھا اور اس سے کہنے لگے کہ عیسیٰ تو اپنے آپ کو بادشاہ دکھتا ہے، اور یہ کہ وہ عنقریب تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کا حکم دیا۔ اس ساری منصوبہ بندی میں وہ ایک حواری جس کے دل میں روگ تھا، وہ یہودیوں کا مددگار بنا ہوا تھا۔ چنانچہ جب یہودیوں نے اس شخص کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی۔ اس طرح جو منصوبہ بندی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی تھی وہ اسے خود ہی بھگتنا پڑی اور اسی شخص کو مصلوب کر دیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔
اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔